بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج امریکہ اور پوری ویسٹرن دنیا کی آنکھوں میں کوئی کیل کھٹکتا ہے تو وہ ہے ایران کا نیا سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی حسینی خامنئی۔ کیونکہ ان کے والد آیت اللہ سید علی خامنئی ایک سافٹ اور کیلکولیٹڈ لیڈر تھے، لیکن یہ نیا لیڈر ایک پیور ہارڈ لائنر ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ خود کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ لیڈر اتنا مسٹیریس ہے کہ عام آدمی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سپریم لیڈر کے بیٹے ہونے کے باوجود ان کی سوشل میڈیا پر صرف 5 سے 6 تصاویر ہیں۔ کبھی میڈیا اٹینشن نہیں چاہی، کبھی انٹرویو نہیں دیا، کبھی لائم لائٹ میں نہیں آئے، پھر بھی موساد اور CIA کی نظروں سے ایک بھی بات چھپی نہیں ہے۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی صاف بول دیا تھا کہ آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنئی کو نیو سپریم لیڈر کے طور پر قبول نہیں کرے گا۔ President Trump has warned the new leader wouldn't last long if Tehran didn't get his approval first. حالانکہ ایران کے اندر بھی بہت لوگ اس نام سے واقف نہیں تھے۔ یہ وہ آدمی ہیں جو 1987 میں صرف 17 سال کی عمر میں IRGC جوائن کر چکے تھے، اور IRGC نے اس کو ہمیشہ سے فیوچر سپریم لیڈر کے طور پہ دیکھا تھا۔ اس لیے جب مجلس خبرگان نے اس کو چوائس کیا، فوراً ہی IRGC نے وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل پر تاپڑ تول حملے شروع کر دیے۔ پہلے سپیچ میں ہی انہوں نے امریکہ اور اس کے الائز کو سیدھی وارننگ دے دی۔ سنیے کہ انہوں نے خوفناک کون سے پوائنٹس بتائے۔ ریجن میں US بیسز پر اٹیک جاری رہیں گے۔ امریکہ کو ایران کو جو بھی نقصان پہنچایا ہے اس کا ہرجانہ دینا ہوگا، ورنہ زبردستی نکلوا لیا جائے گا۔ سکول گرلز پر جو حملہ ہوا تھا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسٹریٹ آف ہورمز امریکہ اور اس کے دوستوں کے لیے بند رہے گا، اور جو لوگ امریکن ڈالر میں آئل کی ٹریڈ کریں گے ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ صرف وارننگ نہیں تھی، یہ ایک نیا پلاننگ کا سگنل تھا امریکہ کی اکانومک پاور کو ہی ختم کرنے کی۔ 28 فروری 2026 امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر بہت بڑا کمبیٹ اٹیک کیا۔ We continue to remain centered on our military objectives. These are well defined and include eliminating Iran's ballistic missiles, drones, and naval threats. To date, our Air Force, Navy, and Marine Corps aviators have collectively flown more than 6,000 combat flights, demonstrating the unmatched capability of America's joint force as we maintain air superiority over Iranian skies. And to the entire Operation Epic Fury team, keep pushing, remain steady, fight to win. Thanks so much and Godspeed. اندھادھند اٹیکس کیے، ملٹیپل ٹارگٹس، مثلا مناب سکول جہاں 175 بچیاں شہید ہو گئی۔ اور اس حملے میں سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند۔ لیکن رکیے، کیا USA اور اسرائیل نے اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے؟ یہ ان کی ایک غلطی تھی جس نے ایران کو اور مضبوط کر دیا۔ جب سپریم لیڈر کی شہادت کی خبر ایرانی میڈیا پر آئی، پورا ایران غم اور غصے سے بھر گیا۔ ہر طرف امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے گونجنے لگے۔
لوگ جو کل تک مہنگائی اور اکنامک پرابلمز کی وجہ سے سڑکوں پر تھے ایک ہو گئے۔ ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا مشکل وقت میں نیا لیڈر چننا۔ ذمہ داری تھی اسمبلی آف ایکسپرٹس کی، 88 مجتہدین پر مشتمل ایک اسمبلی جو پبلک ووٹ سے بنتی ہے اور 8 سال کا ٹرم ہوتا ہے۔ 3 جون 1987 میں امام خمینی کی وفات کے بعد اسی اسمبلی نے 4 جون کو آیت اللہ سید علی خامنہئی کو لیڈر چنا تھا۔ اس بار بھی 8 مارچ 2026 کو مجلس خبرگان نے آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنہئی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کر دیا۔ یہ قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت اللہ العظمی سید مجتبی خامنہئی، رہبر عزیز ما، ولی فقیہ ما، اللہ اکبر۔ حالانکہ آیت اللہ خامنہئی نے جو 4 نام لسٹ میں دیے تھے اس میں بیٹے کا نام نہیں تھا۔ لسٹ میں تھی علی رضا عارفی، غلام حسین محسنی اور حسن خمینی۔ USA اور اسرائیل کی بہت بڑی غلطی، انہوں نے یہ سوچا کہ لیڈر کو ٹارگٹ کر کے ایران کو کمزور کر دیں، لیکن الٹا پورا ملک یونائٹ ہو گیا۔ جو لوگ رجیم کے خلاف تھے وہ بھی اب رجیم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبی حسینی خامنہئی کے بارے میں پورا ڈیٹیل بتائیں گے۔ سید مجتبی حسینی خامنہئی 8 سپٹمبر 1969 کو مشہد میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا نام منصورہ خجستے، والد سب کو پتا ہے آیت اللہ سید علی خامنہئی۔ ان کے ٹوٹل 5 سبلنگز ہیں، 3 بھائی مصطفیٰ، مسعود اور میسم، اور 2 بہنیں ہیں بشرا اور ہدا۔ ان کی تعلیم ایک مضبوط ریلیجیس بیک گراؤنڈ میں پروان چڑھی۔ ارلی ایجوکیشن سردست اور مہاباد میں، پھر تہران کے فیمس الوی ہائی اسکول سے گریجویشن کی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلامک تھیولوجی اپنے والد اور آیت اللہ محمود ہاشمی شہرودی کے انڈر پڑھی۔ 1987 میں قم شفٹ ہوئے، وہاں سیریمنی کمپلیٹ کیا اور کلرک بن گئے۔ عربک اور انگلش میں فلوئنٹ ہے۔ سائیکولوجی اور سائیکو انالیسس میں بھی اسپیشلائز اسٹڈیز ہیں۔ لیکن اصلی ٹرننگ پوائنٹ 1987 میں آیا جب 17 سال کی عمر میں انہوں نے IRGC جوائن کیا۔ ایران عراق وار کا سب سے خطرناک ٹائم تھا۔ ان کو حبیب بن مظاہر بٹالین میں بھیجا گیا۔ وہاں صرف سولجر نہیں تھے بلکہ اسٹریٹجک آپریشن میں حصہ لے رہے تھے۔ آپریشن بیت المقدس 2، آپریشن ڈاؤن 10 اور آپریشن مرصد میں حصہ لیا۔ فرنٹ لائن پر لڑائی کی، کوارڈینیشن، ٹیکٹیکل ڈیسیجنز۔ یہ ایکسپیرینس صرف بریوری کی نہیں، لیڈرشپ اور کمانڈ سکلز کا پلیٹ فارم بنا۔ وہاں انہوں نے سینئر کمانڈ جیسے قاسم سلیمانی شہید اور حسین حمیدانی کے ساتھ نیٹ ورک بنایا، جو آگے چل کر ان کے پولیٹیکل کیریئر کا حصہ بنا۔ وار کے بعد ریلیجیس اسٹڈیز کنٹینیو کی۔ 1999 میں قم سیریمنی میں ایڈوانس درس سے خارج شروع کی۔ مجتہد بننے کے لیے ضروری ہے کہ انالیٹکس تھنکنگ اور کلاسیکل ڈیبیٹ پر فوکس ہو۔ 2009 میں انہوں نے بسیج پارلیمنٹری ملیشیا کا کنٹرول ہاتھ میں لیا۔ انالیٹکس کے مطابق ان کی آئیڈیولوجی ہارڈ لائن پرنسپلز ہے۔ نیوکلیئر پروگرام کے معاملے میں والد سے زیادہ اوپن ہے۔ IRGC اور آرم گروپ کے اسٹرانگ کنیکشنز نے ان کو انفلوئنس کو اور بڑھا دیا۔ لیکن 2026 کے کانفلکٹ نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ ان کے والد آیت اللہ سید علی خامنہئی، ان کی وائف زہرا حداد عدیل اور ایک بہن بھی شہید ہو گئی۔
یہ صرف پرسنل ٹریجڈی نہیں تھا، ان کی لیڈرشپ کے سفر کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ درد کے باوجود مجتبیٰ خامنہئی نے ذمہ داری اٹھائی، فیملی کی سیکریفائس اور وطن کے لیے کمٹمنٹ کو اپنی پہچان بنا دی۔ کیا آپ لوگ ایران کی سپریم لیڈر کو پسند کرتے ہیں؟ آپ لوگ کمنٹ میں اپنا رائے ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اسٹے انفارمڈ۔